ادبستان کے پروگرام روبرو رضا صدیقی کے ساتھ میں ہوں رضا صدیقی اور میرے روبرو ہیں رفاقت حیات، میر واقعی راتوں کے مصنف۔ یہ وہ ناول ہے جس نے چھپتے ہی پاکستانی ادب میں اور اردو ادب میں دھوم مچا دی۔ آئیے ہم اپنے مہمان رفاقت حیات سے بات چیت کرتے ہیں۔ رفاقت حیات بھائی، آپ کو ادبستان کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب کہ آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا، مدعو کیا۔ رفاقت حیات بھائی، ایک سب سے ابتدا میں تو ہم ایک بات یہ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنا سوانحی سا تعارف جو ہے وہ کروا دیجئے، پھر ہم اپنے ادبی ناول کی طرف آتے ہیں۔ جی، یوں ہے کہ میرے والد صاحب اور میرے دادا دونوں کا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے ضلع چکوال سے ہے، لیکن جو ہے وہ دادا نے جو ہے وہ پنجاب سے سندھ آئے اور پھر والد صاحب بھی یہیں انٹیریئر سندھ میں آباد ہو گئے، اور میری پیدائش میراپور میں ہوئی، اور بچپن، لڑکپن اور جوانی کے درمیان کا جو عرصہ تھا وہ سندھ کے مختلف شہروں میں گزرا، میراپور میں، نواب شاہ میں اور ٹھٹھہ میں۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ 1990 میں ہم لوگ پنڈی چلے گئے اور 5 سال پنڈی میں رہے۔ اچھا، پنڈی جانا جو ہے وہ کیوں فائدہ مند ہوا کہ وہاں جا کر کچھ ادیبوں سے ملاقات ہوئی، ادب کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چلا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 95 سے کراچی میں شفٹ ہوئے ہم لوگ، اور تب سے ہم یہیں پر ہیں، کراچی میں ہی ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آپ کے لکھاری پن کی طرف۔ تو اپنے ادبی سفر کے بارے میں کچھ مختصر سا بتائیے، کب لکھنا شروع کیا اور لکھاری بننے کا فیصلہ کب کیا آپ نے؟ جناب، یہ تو ہر لکھنے والے کے ساتھ شاید ہوتا ہے کہ وہ جب آغاز کرتا ہے لکھنے کا تو وہ شاعری سے کرتا ہے۔ غزل جو ہے وہ محبوب ترین صنف ہے ہمارے ادب کی، تو میں نے بھی آغاز تو کیا شاعری سے، اور چند نظمیں اور غزلیں لکھی، اور یہ ہے کہ پنڈی میں ہی تھے ہم لوگ، اور میں شعر کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ اچانک مجھے لگا کہ شاعری میں مطلب بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور شاید اس میں جو ہے وہ انفرادی شناخت بنانا اتنا آسان نہ ہو۔ پھر جو ہے وہ غزل کی ایک بہت بڑی روایت رہی ہے، اس کو جب دیکھا، اس کو جب پڑھا تو لگا مجھے کہ شاعری ایک بھاری پتھر ہے، تو یہ سوچ کر کہ اس بھاری پتھر کو چوم کے چھوڑ دینا چاہیے، اور میں نے پھر شعوری طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ مجھے افسانے کی طرف آنا چاہیے، اور ہے کہ اس کا محرک جو ہے وہ ایک یہ بھی بنا کہ میں نے 1991-92 میں ریڈیو اسٹیشن راولپنڈی کے لیے ڈرامے لکھے، کچھ ریڈیائی ڈرامے۔ ان کو لکھنے کے بعد مجھے لگا کہ افسانہ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور تب میں نے ایک افسانہ لکھا، اور جب وہ مکمل ہوا تو میں اپنے دوست کے پاس گیا جن کا نام تھا یوسف چودھری، جو پنڈی میں رہتے تھے۔ انہوں نے اس کی تھوڑی بہت نوک پلک درست کی اور مجھے کہا کہ یہ افسانہ آپ رشید امجد صاحب کے پاس لے جائیں اور ان کو بھی دکھا دیں۔ تو میں جو ہے وہ ڈاکٹر رشید امجد صاحب کے پاس گیا، وہ شمع ہوٹل میں بیٹھتے تھے اس عرصے میں، روزانہ شام کو وہاں محفل جمتی تھی، اور
بشیر امجد صاحب آتے تھے, جلیل علی صاحب آتے تھے وہاں, اور یوسف حسن صاحب آتے تھے. خیر میں نے ان کو وہ دکھایا افسانہ, انہوں نے وہ پڑھا, ٹھیک کیا, اس کے بعد اسے ماہ 9 کو بھیج دیا, اور پھر جو ہے وہ ماہ 9 میں چھپ گیا. اور یوں آپ کا سفر جو ہے وہ ادبی سفر جو ہے وہ شروع ہوا. جی ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ گھر باہر کے ماحول, افراد, واقعات جن سے آپ کو ایسے افراد, ان کے ایسے واقعات کچھ بتائیے کہ جن سے آپ کو انسپریشن ملی کہ آپ نے یہ سب کچھ لکھنا شروع کیا. ماحول گھر یہ کا ہے کہ پڑھنے کی جہاں تک بات ہے تو پڑھنے کا جو ہے وہ شوق بچپن سے تھا, اور بچپن سے کہانیوں کی طرف ایک رغبت تھی, اور چونکہ اس دور میں جو ہے وہ کہ تفریح کے ذرائع بھی اتنے نہیں ہوتے تھے, اور ٹی وی ہوتا تھا صرف, اور اس میں بھی پی ٹی وی ہوتا تھا بس, تو ہم جو ہے وہ ڈانس سیریز اور یہ انسپیکٹر جمشید سیریز اور امرو یار کی کہانیاں, یہ سب پڑھ کے ہم بڑے ہوئے. اور اچھا یہ جی, بتائیے کہ کن کتابوں نے آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کیا, اور آپ جن کو بار بار پڑھنا آپ نے پسند کیا؟ یہ ہے کہ جب میں نے افسانہ لکھنا شروع کیا تو میں نے بیدی صاحب کو پڑھا, اور مجھے وہ رات کبھی نہیں بھولے گی جس رات میں نے بیدی صاحب کی پہلی کہانی پڑھی. اس کہانی کا نام تھا لمبی لڑکی, اور اس کہانی کو پڑھتے ہوئے بیدی صاحب کے اسلوب نے مجھے ایسا جکڑ لیا کہ مجھے لگا کہ بیدی صاحب مجھے کچھ سکھا رہے ہیں, کچھ سمجھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر میں نے ان کی ساری کہانیاں پڑھی اور بار بار پڑھی, کیونکہ اردو میں جو ہے وہ افسانے کے میدان میں جو ہے وہ 2 بڑے نام رہے ہیں, منٹو صاحب کا اور بیدی صاحب کا. اچھا, دونوں میں فرق بہت ہے, اور مزاج کا فرق ہے, موضوعات کا فرق ہے, تو مجھے جو ہے وہ بیدی صاحب نے زیادہ کاؤنٹ کیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ چیخوف نے بہت زیادہ فیسنیٹ کیا, اس کی کہانیاں بار بار پڑھی, کئی بار پڑھی. پھر جو ہے وہ روسی ادب میں آپ دیکھیں اگر تو پھر وہاں تو ایک پوری گلیکسی ہے رائٹرز کی, صحیح. اور وہ جو ہے وہ سب کے سب ایک سے بڑھ کے ایک ہیں, مطلب گورکی ہو یا تورگنیف ہو یا دوستویفسکی ہو یا کلسٹائی ہوں یا ان کے بعد کے لوگ ہوں, مطلب کہ ایک پوری جو ہے وہ گلیکسی ہے ان کے پاس. گوگول سے لے کر جو ہے وہ مطلب گورکی تک آ جائیں ہم, یا اس کے بعد جو ہے وہ شروخوف تک آ جائیں ہم, تو انہوں نے بہت زیادہ انسپائر کیا, اور ان کو پڑھ کے لگا کہ جیسے کردار یا جیسا ماحول لوگ بیان کرتے ہیں ویسا تو ہمارے یہاں بھی ہے. اور خاصی مماثلت لگی مجھے ان کے فکشن میں اور اپنے معاشرے میں اور لوگوں میں. اچھا یہ بتائیے کہ اور آپ ہے جی جی کہ یہ بتائیے کہ آپ کا جو تخلیقی عمل ہے اس کی حید کیا ہے؟ تخلیقی عمل کی حیت کوئی مطلب مخصوص نہیں ہے, اور بہت ہی بے ربط اور مطلب ٹوٹا پھوٹا سا تخلیقی عمل رہا ہے. اور یہ ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی آزادی بہت تھی, اور مطلب ماں باپ کے ساتھ میں رہتا تھا, اور پوری طرح سے ادب میں کھویا ہوا تھا. لیکن جب شادی ہوئی تو اس کے بعد کچھ چیزیں تبدیل ہوئیں, ظاہر ہے وہ ہوتی ہیں, اور پھر جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی ہے کہ بڑھی. تو تخلیقی عمل جو ہے وہ مطلب کوئی اس کی کوئی حیت نہیں ہے, اس کی کوئی فارم نہیں ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہر روز لکھتا ہوں. اچھا نہیں, لکھنے کا ایسا کوئی نہیں ہے. آپ نے کوئی
لکھنے کا کوئی وقت بھی مقرر کیا ہے, کوئی جگہ ہے, کوئی ماحول بناتے ہیں تاکہ اس میں سکون سے لکھ سکیں, یا کچھ اور طرح کا ماحول؟ بس ایک کمرہ ہے. پہلے تو جب یہ کمپیوٹر نہیں آیا تھا تو ہاتھ سے ہم لکھتے تھے ظاہر ہے, اور پھر ایک کہانی کو جو ہے وہ 3 بار 4 بار 5 بار لکھتے تھے, اور اس کے بعد فائنل ہوتی تھی, وہ پھر ہم دوستوں کو بھیجتے تھے اور ان کی رائے لیتے تھے کہ ہاں کہ یہ ایسی ہے, کچھ ہے اس میں یا نہیں ہے. تو ان کی رائے کے بعد پھر اسے چھپنے کے لیے بھیجتے تھے. تو ہے کہ لکھنے کا جو ہے وہ کوئی خاص وقت نہیں رہا, مطلب کہ دن میں بھی جو ہے وہ فرصت ملے تو دن میں, فرصت ملے تو رات میں. اب جیسے جو ہے وہ آج کل لاک ڈاؤن ہے, کورونا ہے, اور سب لوگ گھروں میں بند ہیں, اور میں جو ہے وہ چونکہ بائی پروفیشن ایک اسکرپٹ رائٹر ہوں, ڈرامہ رائٹر ہوں, تو ایک ڈرامہ لکھ رہا ہوں میں ایئر کے لیے, اور مجھے جو ہے وہ ہفتے میں 2 قسطیں ان کو لکھ کر دینی ہوتی ہیں, اور ایک قسط جو ہے وہ 45 پیجز کی ہوتی ہے, اور 1 گھنٹے کی قسط ہوتی ہے وہ. تو اس کے بیچ میں مجھے جو ٹائم ملتا ہے تو میں اپنا جو دوسرا ناول ہے اس کے اوپر لگاتا ہوں اسے. اب جیسے رات کو میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 8 بجے سے لے کر تقریباً 3 بجے تک اسی ناول کے اوپر کام کرتا رہا. تو اچھا, ہمارا میں اس لیے بھی یہ بات پوچھی تھی کہ میں نے مشرف عالم ذوقی صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا, تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنا وقت مقرر کیا ہوا ہے, میں رات کے ٹائم پہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو ہے بیٹھ کے جو ہے اس میں کوئی اور کام نہیں کرتا. حالانکہ وہ بھی جو ہے وہ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں, دوسری چیزیں کرتے ہیں وہ جو ہے. تو اس ریفرنس سے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ بھی چونکہ ڈرامہ لکھتے ہیں, تو ڈرامہ لکھنے والے کے لیے تو تھوڑی ڈیفیکلٹی بھی ہوتی ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ٹی وی ڈرامے میں جو ڈرامہ لکھنے والا ہے اسے بھی شاید سیٹ پہ موجود ہونا ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں رہا. ایسا اچھا. ہے کہ بہت پہلے ہوتا تھا, اب جو ہے وہ چیزیں بدل گئی ہیں. اب انہیں صرف جو ہے وہ لکھے ہوئے صفحات چاہیے جو میں ان کو میل کر دیتا ہوں, اور پھر ہے کہ اس میں تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہیں, وہ کرتا ہوں میں ان کے لیے, اور پھر وہ اسکرپٹ فائنل ہو جاتا ہے, اور پھر وہ شوٹنگ ہوتی ہے. اچھا, ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو ڈرامے کے حوالے سے کہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ لگ بھگ 30 یا 35 ادبی کہانیوں کو بھی ڈراماٹائز کیا ہے. واہ. اور ایک سیریز تھی جو کہ آج ٹی وی پر آن ایئر ہوتی تھی, اور اس کے پروڈیوسر خالد احمد صاحب تھے جو کہ تھیٹر کے بڑے معروف ایکٹر ہیں, خالد احمد. تو تقریباً جو ہے وہ 2.5 سال وہ سیریز آن ایئر رہی, اور اس میں ہم نے جو ہے وہ منٹو, بیدی, رام عباس, کرشن چندر, پریم چند, اور موپساں, چیخوف, او ہنری, مارکیز, مطلب ان سب کی کہانیاں ہم نے ٹی وی کے لیے اڈاپٹ کی. حتیٰ کہ ہم نے نجیب محفوظ کا ناول بھی کیا, اور تو اور محمد خالد اختر صاحب کا مشہور ناول جو ہے تاکہ بڑا میں وصال, وہ بھی ہم نے اڈاپٹ کیا ٹی وی کے لیے. تو یہ میری نصیبی ہے کہ میں نے جو ہے وہ تھوڑا بہت کام ادبی بھی کیا ہے, اس طرح ادب کے حوالے سے بھی ٹی وی کے لیے کچھ کیا. اچھا, یہ جو کہتے ہیں کہ جو ادیب ہیں مختلف جو ہیں وہ لکھنے سے پہلے کچھ موڈ بناتے ہیں, کچھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں, کوئی پڑھتا ہے, کوئی جو ہے وہ جو ہے ٹی وی دیکھتا ہے, کچھ جب ان چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتا ہے, اس کے اپنے جو دماغ سے دوسری چیزیں نکل جاتی ہیں تو پھر وہ لکھنے بیٹھتا ہے. آپ کا بھی ایسا ہی کوئی دراصل ہے کہ ایک چیز میں کہوں گا کہ ہم اردو میں لکھنے والوں کی ایک اجتماعی بد نصیبی بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ادب لکھتے ہیں
اس سے ہمارا گھر نہیں چلتا. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں. لیکن جو ہے وہ ادب چونکہ ہمارا شوق ہے, ہمارا پیشن ہے, فکشن سے ہمیں والیانہ لگاؤ ہے, عشق کی حد تک ہے, تو اس کے لیے پھر ہے کہ ٹائم نکالتا ہوں میں, اور کوئی خاص موڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ سگریٹ تو میں پیتا ہوں اور چائے لے لیتا ہوں ایک کپ, مطلب ہر کچھ دیر کے بعد اٹھ کے بلکہ خود چائے بنا بھی لیتا ہوں میں, اور پھر ہے کہ چائے سگریٹ کے ساتھ جو ہے وہ لکھتا رہتا ہوں. کوئی اسپیشل مطلب اچھا جو آپ لکھتے ہیں اس کے لیے کوئی نوٹس بھی بناتے ہیں اور پھر جو لکھا ہوا ہوتا ہے اسے کچھ نظر ثانی بھی کرتے ہیں؟ جیسے منٹو جو ہے وہ ایک گو میں لکھ لیتے تھے, وہ اس کے بعد وہ اس کو دیکھتے نہیں تھے, بس وہ سینڈ کر دیتے تھے. اب ہمارے مجید امجد ہیں, ان کا کہنا تھا, میں ان کی ایک جو ان کا ایک انٹرویو ہے اس میں انہوں نے, بلکہ انہوں نے خود بھی جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ جی میری تشفی نہیں ہوتی جب تک میں اس پہ نظر ثانی نہ کر لوں, میں لکھنے کے بعد ایک طرف رکھ چھوڑتا ہوں, اور جب میں دوبارہ اسے دیکھتا ہوں تو پھر اس میں مجھے کوئی چیز اچھی نظر آتی ہے, میں اسے دوبارہ لکھتا ہوں, پھر اس کو رکھ چھوڑتا ہوں. اور تو آپ کی بھی کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے؟ جناب یہ ہے کہ میرے ہاں جو ہے وہ ریویژنز کو خاصا عمل دخل ہے, اور میں اپنی چیز کو کئی دفعہ ریوائز کرتا ہوں. اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ میروا کی راتیں جو ناول ہے میرا, اسے میں نے پہلی مرتبہ مکمل کیا تھا 1998 میں. 1998 میں یہ مکمل ہوا. میں نے کچھ دوستوں کو دیا جن میں آصف فاروقی صاحب بھی شامل ہیں, اور ان کی مجھے رائے ملی, اور پھر جو ہے وہ اسے میں نے ایک طرف رکھ دیا, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 2003-04 میں ایک نیا ناول اسٹارٹ کیا میں نے, اور اسے مکمل کیا میں نے, اور آج کل میں اسی کے اوپر دوبارہ کام کر رہا ہوں. نظر ثانی کر رہے ہیں دوبارہ. تو ہے کہ میروا کی راتیں کو میں نے دوبارہ پٹ اپ کیا 2013-14 میں. مطلب ہے کہ مسودہ نکالا, اس کو صاف کیا, اور اس کو بالکل نئے سرے سے ایک نئی کہانی کے طور پہ دیکھا میں نے. تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی میں نے, بہت سی چیزیں اس کی بدل دی ہیں. اس کو مطلب کہ خاصا چینج کیا میں نے. اچھا رفاقت صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کسی بھی کہانی یا ناول کا پلاٹ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں, تو یہ پورا پلاٹ ایک دفعہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے, یا کوئی جو خیال ہے یا منظر ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے, پھر اس کو لے کر آپ چل پڑتے ہیں اور پھر اس کو مکمل کرتے ہیں؟ اچھا میرے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے. میرے پاس کردار ہوتا ہے, کردار پہلے آتا ہے, اور اس کردار کو پھر میں آہستہ آہستہ ایک شکل دیتا ہوں, بناتا ہوں, اور اس کردار کے بننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہانی بھی بنتی چلی جاتی ہے. اور چونکہ کہانی اسی کردار کے حوالے سے ہوتی ہے, اسی کے اندر اور باہر کی دنیا کے بارے میں ہوتی ہے, تو جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ کردار بہت اہمیت کا عامل رہا ہے ہمیشہ سے, اور آج بھی ہے. کیونکہ جو ہے وہ ایک جی کیا لکھنا ایک خوشگوار عمل ہے؟ لکھنا جو ہے وہ خوشگوار عمل تو کسی بھی طرح نہیں ہے, بہت تکلیف دہ عمل ہے. ایک اکیلا آدمی سب سے کٹا ہوا, تنہا بیٹھا ہوا, گھنٹوں بیٹھا ہوا اور کھویا ہوا, تو یہ ہے کہ جو ہے مطلب کہ خوشگوار نہیں ہے. خوشگوار تب بنتا ہے یہ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے, اور مکمل ہو کر جو ہے وہ ہے کہ پڑھنے والوں تک پہنچتی ہے, تب یہ عمل خوشگوار بن جاتا ہے. اچھا یہ جو اس میں آپ کے ناول میں یا افسانوں میں کردار ہوتے ہیں, یہ آپ حقیقی کردار اور منظر لیتے ہیں یا
فکشن کے اندر یا اس میں افسانے اس میں فکشن میں لے لیتے ہیں، یا نئے سرے سے ہر افسانے کے لیے نئے سرے سے کردار تخلیق کرتے ہیں؟ دراصل ہے کہ میں جو ہے وہ مطلب انسپریشن تو آدمی زندگی سے لیتا ہے، بنیادی انسپریشن تو زندگی سے ہی ملتی ہے، کسی انسان سے ملتی ہے اور کسی شخص سے ملتی ہے، لیکن جب وہ اسے میں فکشن میں ڈالتا ہوں تو پھر اسے ایک مختلف کردار میں ڈالتا ہوں، مطلب جیسا وہ زندگی میں ہوتا ہوگا شاید میرے فکشن میں آنے کے بعد بدل جاتا ہے، اس میں کچھ چیزیں میں اور شامل کرتا ہوں، اسے ایک کردار کے طور پہ جو ہے وہ پورٹرے کرتا ہوں، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا سوچنا، اس کے اندر کی دنیا، اس کے دماغ کی دنیا کو کھوجنا، تو اس میں جو ہے وہ مطلب عام زندگی سے حقیقت سے چیزیں بدل جاتی ہیں بہت، جیسے اچھا اس کی اچھا جی یہ جو آپ کے ناول میں یا افسانوں میں یا ڈراموں میں جو کردار ہوتے ہیں، ان کے نام آپ کسی فارمولے کے تحت لکھتے ہیں، یا جو بھی ذہن میں نام آیا وہ جو ہے نا اس پہ کردار پہ آپ فٹ کر دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کردار کا نام جو ہے وہ اس کے ماحول، اس کے گرد و پیش کی دنیا اور اس کا جو پس منظر ہے اس سے آتے ہیں وہ نام، مطلب صحیح. کہ کردار جو ہے وہ بعض پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بعض ان پڑھ ہوتے ہیں، بعض گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، تو اسی حساب سے ان کا نام بھی پھر جو ہے وہ سوچنا پڑتا ہے۔ اچھا، ناول کے یہ کون سے کردار ایسے ہیں جو مشکل معلوم ہوئے آپ کو، اور کون سے ایسے یادگار ہیں جن کو لکھتے ہوئے آپ کو مزہ آیا؟ اب یہ ہے کہ ناول کی طرف تو میں بعد میں گیا، اس سے پہلے تو زیادہ فوکس میرا افسانے پہ رہا، اور افسانہ چونکہ میری پہلی محبت رہا ہے، اور چونکہ منٹو صاحب اور بیدی صاحب سے متاثر تھا، تو ہے کہ افسانے میں ہی جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا تھا میں، لیکن جو ہے وہ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ چند بہت اچھے سینئرز کا جو ہے وہ ساتھ ملا، جن میں سے ایک محمد سلیم الرحمان صاحب ہیں جو کہ لاہور میں رہتے ہیں۔ صحیح. اچھا، میں نے جو ہے وہ اپنی ہر کہانی ان کو میں بائی پوسٹ بھیجتا تھا پہلے، اور پھر ان کا خط آتا تھا مجھے، اور بڑی بلاگ رائے ہوتی تھی ان کی، اور کوئی لگی لپٹی کے بغیر بات کرتے تھے وہ۔ انہوں نے میری کہانیاں پڑھ کر مجھے متوجہ کیا کہ رفاقت، آپ کی کہانیاں پڑھ کے لگتا ہے کہ آپ ناول کے آدمی ہیں، آپ افسانہ کے آدمی نہیں ہیں، آپ کی کہانیاں تھوڑی پھیل جاتی ہیں، کردار آپ کے جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب ایسا ناول کی طرف جائیں۔ تو میں ایک دم نہیں آیا ناول کی طرف، مطلب مختصر افسانے سے شروعات کی تھی، مطلب 3-4 صفحے کا افسانہ، پھر وہ آہستہ آہستہ 8-10 پیجز پہ آنے لگ گیا، 12 پیجز پہ آنے لگ گیا، پھر جو ہے وہ اس درمیان میں جو ہے وہ چند طویل کہانیاں لکھی میں نے، جو کہ ابھی تک چھپی نہیں ہیں کہیں پر بھی۔ ان کہانیوں نے مجھے جو ہے وہ خاصا سکھایا، اور پھر میں جو ہے وہ اس سے بھی طویل کہانی کی طرف مطلب اور اس طرح ناول کی آہستہ طرف آہستہ آپ ناول کی طرف آ گئے. جی ہاں۔ اچھا، لوکیل پینٹ کرتے ہوئے کوئی خاص علاقہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں جناب، جو؟ لوکیل کے حساب سے یوں ہے کہ چونکہ گرچہ میرا تعلق چکوال سے ہے، لیکن پیدائش میری انٹیریئر سندھ کی ہے، تو مجھے جو ہے وہ شروع میں خاصا لگا ٹائم، مطلب ہے کہ آغاز کیا تھا پنڈی سے، ٹھیک ہے، اور پنڈی میں رہتے ہوئے جو ہے وہ پنڈی کی زندگی کو ہی جو ہے وہ فوکس کیا تھا، وہ تو پھر بعد میں جا کر میں نے دریافت کیا کہ یار میں تو سندھ میں
پیدا ہوا ہوں, میرا تو براٹ اپ سارا انٹیریئر سندھ کا ہے, تو میں سندھ کی زندگی کو موضوع بناؤں. اور تب میں نے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ہے کہ اس عرصے میں مارکیز کو بھی پڑھ لیا تھا, اور مارکیز کا ایک جملہ نہیں بھولتا مجھے کہ ہر ادیب کے پاس اپنے تخلیقی عمل کے لیے ایک علاقہ ہونا چاہیے. تو میں نے جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کو دریافت کیا کہ پیدائش وہاں ہوئی, بچپن وہاں گزرا, لڑکپن وہاں گزرا, آج بھی میرے بہت سے عزیز وہاں رہتے ہیں, چچا میرے وہاں رہتے ہیں, پھوپھیاں میری ہیں, ان کے بچے وہاں رہتے ہیں, تو ایک تعلق ان سے بچپن سے ہے, ظاہر ہے آنا جانا بھی ہے بہت زیادہ. اس لیے آپ تو کو سندھ کا لوکیل جو ہے وہ لکھنا زیادہ آسان لگتا ہوگا. جی ہاں, اور یہ ہے کہ میرواہ کی راتیں جو ہے وہ اس کا جو لوکیل ہے وہ ڈسٹرکٹ خیرپور کا لوکیل ہے, اور میرواہ جو ہے وہ اس کا پورا نام ہے تھری میرواہ. اور یہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جو لفظ ہے میر, یہ جو ہے وہ میروں کے لیے ہے. میر جو کہ خیرپور ریاست کے مالک ہوا کرتے تھے, ان صحیح. کے نام سے ایک نہر ہے جو کہ دریائے سندھ سے تکھر سے نکلتی ہے, چھوٹی سی نہر ہے وہ, اور وہ گھومتی ہوئی جو ہے وہ آتی ہے ڈسٹرکٹ خیرپور کے اندر سے ہی. اس کے کنارے پر بنا ہوا ایک قصبہ ہے تھری میرواہ. اچھا, تھری میرواہ میں جو ہے وہ میری پھوپھی رہتی تھی وہاں پر, ان کا وہاں گھر تھا, اور مطلب کہ میرواہ کی راتیں لکھتے ہوئے میں نے ان کا گھر اپنے ذہن میں رکھا تھا, ان کا گھر اور وہ قصبہ, اور اس قصبے کا وہ امیج جو بچپن میں میرے ذہن میں تھا وہی رکھا میں نے, اور اسی میں کہانی بنائی میں نے, اور کردار میں نے گھڑے. جی اچھا, یہ جو آپ نے اب تک جن لکھاریوں سے, ایسے کون سے لکھاری ہیں جن سے آپ نے سیکھا کچھ, یعنی اردو کہ کے اگر جو یا آپ کے ذہن میں جن سے آپ نے زیادہ لوکل بتائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ باہر کے جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے پڑھا ہے, ابھی آپ کچھ بتا بھی رہے تھے. یہ ہے کہ میں نے مشاورت تو محمد سلیم الرحمان صاحب کے ساتھ رہتی تھی, آصف فاروقی صاحب کے ساتھ مسلسل رہتی تھی, اور آصف صاحب نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی میری, اور ہمیشہ جو ہے وہ ہر کہانی کے بارے میں بتایا کہ اس میں یہ ہے, اس کو ایسے کر لو, اس کو یوں کر لو. اور پھر سب سے پڑھ کے کہ جب مطلب کوئی 15-16 یا 20 کہانیاں ہو گئیں, تو آصف فاروقی نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ اب کتاب لے آئیں اپنی افسانوں کی. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب. میں نے پھر کتاب ایک ترتیب دی, آصف صاحب نے اس میں کاٹ چھانٹ کی, اور کل جو ہے وہ 13 افسانے ایک کتاب میں لائے ہم لوگ چھاپ کر. اور پھر ہے کہ جو ہے وہ مطلب کہ میں نے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو اہمیت دی ہے. آصف صاحب بھی ہیں, ان میں اجمل کمال صاحب بھی ہیں جو کہ آج کے مدیر ہیں, اور ہے کہ میرواہ کی راتیں بھی سب سے پہلے آج میں چھپا تھا اور مکمل چھپا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی لیے تو کتاب سے پہلے کتاب. اس کی دھوم شروع ہو گئی تھی. جی جی جی, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ایسا ہی. اچھا, جو تو یہ بتائیے کہ جو فکشن لکھنے والے لوگ ہیں انہیں کس قسم کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ ہاں, یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ فکشن لکھنے والے کو ہر طرح کا مطالعہ کرنا چاہیے. مثلاً اسے شاعری پڑھنی چاہیے, فکشن تو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے, لیکن فکشن کے ساتھ ساتھ فلسفہ, تاریخ, نفسیات, سماجیات, سیاسیات اور کرنٹ افیئر, ملکی حالات, ان سب پہ بھی اس کی نظر ہونی چاہیے. اور یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کا مطالعہ جو ہے وہ مطلب مختلف سمتوں میں ہونا چاہیے, اور اسے جو ہے وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ
اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا ربط ضبط ہونا چاہیے، وہ بالکل ہی کٹا ہوا آدمی نہ ہو۔ اردو میں بہت سے ادیب ایسے گزرے ہیں کہ جن کا زندگی کے ساتھ ربط ضبط بہت گہرا نہیں تھا، تو وہ چیز ان کے فکشن میں بھی آئی اور اس نے ان کو ڈیمیج بھی کیا۔ تو عام انسانوں کے مطلب یہ کہ میرا ماننا ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی سے الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، اس کی بہت سی عادتیں، بہت سی اس کی خاصیتیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ زندگی کا مشاہدہ اور ہر طرح کے لوگوں سے میل ملاپ، میل جول، ہر طرح کے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا، جیسے ویسے کہ دیکھیں نا، اگر وہ نہیں ملے گا، نہیں لوگوں کو آبزرو کرے گا، تو کریکٹر کیسے ڈیولپ ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ اسے ملنا تو پڑے گا نا۔ بالکل ایسا ہے بلکہ مروا کی راتیں میں جو ہے وہ خیرپور ڈسٹرکٹ میں ہیرو نے اپنے دور میں مطلب کہ میخانے بنائے تھے، اور عام آدمی کو اجازت تھی اور آج تک ہے کہ آپ نے اگر کوئی نشہ وشہ کرنا ہے تو آپ میخانے میں چلے جائیں، اس میخانے میں آپ کو بھنگ مل جائے گی، آپ کو چرس مل جائے گی، اور آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں بالیوں کے ساتھ۔ وہ عجیب ایک ماحول ہوتا ہے وہاں پہ، اس کا ذکر بھی اس میں ہے۔ تو میں وہاں گیا 2-3 مرتبہ دیکھنے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے وہاں، کیسے وہ لوگ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اپنی چیزوں کو، ذکر ہے اس میں۔ اچھا، تو فاقد بھائی یہ بتائیے کہ بعض ادیب جو ہیں وہ جب کسی نئے منصوبے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ ایک نئے ناول پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ کچھ بتائیے کہ کیا یہ والا جو بات کرنا ناپسند ہونا جو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا یہ ہے کہ میرے خیال میں تو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کوئی مغربی ادیب نہیں ہے، مطلب کہ ہم مغرب میں نہیں رہتے، اور ہمیں کیونکہ اس طرح سے یہ کام ہمارے لیے منفرد بخش بھی نہیں ہے، اور ایک شوق ہے، شوق کی وجہ سے ہم لوگ ہیں، تو میرے خیال میں بات کرنے میں حرج نہیں ہے کوئی۔ بعض لوگ جو ہے وہ یہ سوچ کر بھی بات نہیں کرتے کہ ابھی یہ سٹارٹ ہوا ہے، شروع ہوا ہے، مکمل ہو جائے پھر بات کریں گے، یہ بھی چکر ہے۔ لیکن جو ہے وہ میرا جو دوسرا ناول ہے، اس کا مکمل ڈرافٹ 2003-04 میں لکھا گیا تھا، مطلب کہ 2 سال لگائے میں نے، اور ان 2 برسوں میں جو ہے وہ معمول یہ تھا میرا کہ آفس سے آتا تھا میں، اور شام کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ مطلب 11 بجے تک، 12 بجے تک، تو 2 سال لگے مجھے اسے اس کا فرسٹ ڈرافٹ مکمل کرنے میں، اور پھر وہ خاصا پھیلا ہوا بھی ہے، مطلب کہ مروا کی راتیں سے کوئی تقریباً جو ہے وہ 6-7 گنا زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اسے جو ہے وہ درمیان میں کئی مرتبہ ہے کہ اس کی ایڈیٹنگ اسٹارٹ کی، اس کو فائنل کرنا شروع کیا، کبھی جو ہے وہ ہے کہ 25 صفحے کیے تو رک گیا کام، کبھی 50 صفحے کیے تو اڑ گئے، وہ سسٹم سے اڑ گئے، یہ بھی ہوا یہ بڑا مسئلہ دوبارہ پھر کرنا پڑ گیا۔ تو ہے کہ اب وہ جو ہے وہ لگ بھگ 180 صفحے اس کے ہوئے ہیں، اور امید ہے مجھے کہ اس سال اسے میں آؤں گا، اور اس کا جو لوکیل ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت میں بتانا چاہوں گا آپ کو۔ اس کا لوکیل ہے ٹھٹھا کا، ٹھٹھا شہر کا، ٹھٹھا شہر جو کہ کراچی سے تقریباً جو ہے وہ 1.25 گھنٹے کی مسافت پر ہے، اور ایک قدیم شہر ہے، تاریخی شہر ہے، کیونکہ میں نے میٹرک وہاں سے کیا اور ٹین ایج کا زمانہ وہاں گزارا۔ اچھا، بعض ادیب جو ہیں وہ قدیم جو لوکیلز ہیں اس کے بارے میں تہذیبیں جو ہیں، جیسے منجو داڑو کی تہذیب ہے یا اس سے بھی پرانی تہذیبیں ہیں، اس کے پس منظر میں ناول لکھتے ہیں، جیسے مستنصر حسین تارڑ وغیرہ نے لکھے۔ جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادیب جو ہے
اس طرح کی لوکیلٹی میں، اس طرح کے لوکیل میں لکھ کر اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی کہانی میں ماضی میں نہیں گیا، اور میں نے تاریخ کو موضوع نہیں بنایا ہے. میں نے اس میں بھی ایک عام آدمی کی زندگی کو موضوع بنایا ہے جو کہ کنٹمپرری دور میں رہ رہا ہے. کہانی کا جو پورا پھیلاؤ ہے 30 سال کا ہے، اور وہ 30 سال جو ہے وہ کون سے ہیں؟ مطلب 1973 سے لے کر 2003 تک. تو بالکل مطلب ہم اثر مطلب تاریخ ہے اس میں، اور ہم اثر زندگی اس میں ہے. اور اس میں جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ لوکیل کے طور پہ آئی ہے. صحیح صحیح صحیح. لوکیل کے طور پہ ہے. یہ تو نون تاریخ ہے نا، جی ہاں، جو جی ہاں، آپ بھی بالکل. جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ہاں، وہاں کے بزرگ بھی ایسے نون ہے، موجود ہیں. نون ہے، وہ نون ہے، اور سب جانتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ ہے کہ نئی بات کیا کریں گے ہم. ہاں البتہ اس پر تنقید ہو سکتی ہے. اس پہ مطلب اس لیے کہ میں بحیثیت ایک پاکستانی کے اپنے ماضی سے مطمئن نہیں ہوں. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہاں ہم جو ہے وہ مبالغہ آرائی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور حقیقت جو ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے ہماری. اور ہم جو ہے وہ مبالغہ آرائی اور فینٹسائز بہت زیادہ ہم کرتے ہیں چیزوں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارا کنٹمپریری جو ناول ہے، اس کی صورتحال آپ کیسی دیکھتے ہیں؟ یہ ہے کہ ہم اصل ناول کی صورتحال بہت بہتر ہے جناب. مطلب کئی جو ہے وہ لوگ اس طرف آئے ہیں، اور ہے کہ بہت بہتر ناول لکھا جا رہا ہے اردو میں، جو کہ ماضی میں نہیں ہوا. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا یوں کہ پچھلے میں 15 سال کی بات کروں تو ان 15 برسوں میں جو ہے وہ بہت اچھے ناول آئے ہیں، جن میں کہ سید محمد اشرف کا ناول ہے آخری سواریاں، وہ آ چکا ہے. اور خالد جاوید صاحب انڈیا کے جو ہیں، دلی میں رہتے ہیں، ان کے 3 ناول آئے ہیں. ایک ابھی چھپا نہیں ہے، کمل ہو گیا، انہوں نے زیادہ مجھے پڑھ لیا میں نے وہ. اور کیا وہ ہولناک ناول ہے، مطلب اتنا زیادہ خوفناک اور ہولناک کہ وہ ایک وبا کے بارے میں. اور انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے اس وبا کو لکھا ہے خالد جاوید صاحب نے اپنے اس ناول میں، جس کا نام ہے ایک خنجر پانی میں. ایک خنجر پانی میں اس کا نام ہے. ابھی چھپا نہیں ہے وہ، اور ایک پی ڈی ایف فارم میں ہے وہ ابھی تک. حالات بہت خراب ہیں. تو ان کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان میں مرزا اطہر بیگ صاحب نے بڑا شاندار کام کیا ہے، اور ناول کو بالکل ہی نئی جے دی ہے. اس کے بعد ایک سید کاشف رضا ہیں، ان کا بھی ایک ناول آ چکا ہے چار درویش اور بچوا کے نام سے. پھر جو ہے وہ اختر رضا سلیمی صاحب ہیں، مطلب انہوں نے بھی جو ہے وہ لکھا ہے. تو ایک لحاظ سے ہے کہ فکشن جو ہے وہ اردو میں اب جا کر مطلب زیادہ بہتر لکھا جا رہا ہے. محمد عاصم بٹ کا ناول ابھی حال ہی میں آیا ہے، بید نام ہے اس کا، اور کیا اچھا ناول ہے. اور اب جو ہے وہ ایک شکایت جو مجھے اردو ناول سے رہی وہ یہ کہ اردو ناول جو ہے وہ بہت ڈھیلا ڈھالا سا ہوتا تھا. اس میں فارم نہیں ہوتی تھی، حیت نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جو لکھنے والے ہیں ہمارے، انہوں نے جو ہے وہ فارم کو، حیت کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ اچھی بات ہے. صحیح، یہ واقعی اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ناول میں جو طوالت ہے، اس کے باوجود پڑھنے والے کو دلچسپی اس کی برقرار رکھنے کے لیے کون سے لوازمات ناول میں ڈالے جاتے ہیں؟ یہ ہے کہ ناول ایک ایسی صنف ہے جس نے
کئی چیزوں کے لوازمات کو اپنے اندر سمو لیا ہے. مطلب ڈرامہ، اب ڈرامہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ تھیٹر کی چیز ہے، تھیٹر میں ہوتا ہے یا پھر ٹی وی پہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ ناول نے ڈرامے سے بھی بہت زیادہ لیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فلم جب سے شروع ہوئی ہے اور جب سے اس نے ترقی کی ہے تو کئی ادیبوں نے جو ہے وہ فلم کی جو ٹیکنیک ہے اس سے استفادہ کیا، جن میں مارکیز بھی شامل ہے، میرا بھی شامل ہے، اس نے بھی کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ موسیقی، مصوری، مطلب دیگر جو فنون لطیفہ ہیں ان تمام نے جو ہے وہ ناول پہ اثر کیا ہے اور ناول نے لیا ہے ان سب سے. اچھا، کیا یہ جو استعمال کیا ہے. جنس اور تخلیق کا بھی آپس میں کوئی ربط ہے؟ دیکھیے کہ جنس اور تخلیق کا چولی دامن کا ساتھ ہے، بہت گہرا تعلق ہے. وہ اس طرح کہ اب دیکھیں اگر جو ہے وہ ہے کہ کوئی ادیب لڑکپن میں اپنے مطلب کوئی عشق کیا اس نے اور اس میں ناکام ہوا، اس کے بعد وہ ادب کی طرف آ گیا، ایسے بہت سے واقعات آپ کو سننے کو ملتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جنس جو ہے وہ حساس ترین چیز ہے اور یہ ایک ایسی چیز بھی ہے جس کے بارے میں ہماری سوسائٹی بات نہیں کرتی، اس کو دبانا چاہتی ہے، اس پہ سنجیدگی سے مکالمہ کرنا نہیں چاہتی، اس کو مذاق میں بس دیا ہوا ہے سب نے، اور مطلب ایک میں نے بھی تفریح کے طور پہ. میں نے بھی اصل میں آپ سے سوال اس لیے کیا تھا کہ میروا کی راتوں میں آپ نے بھی جنس کو استعمال کیا ہے. اب دیکھیں جی ناول کا جو مرکزی کردار ہے جی جی حلوائی کا بیٹا نذیر، ہاں نذیر، ذہنی اور جنسی آسودگی اور نا آسودگی، اس کو آپ نے جو ہے اس کو اس کی جو ہے نا وہ بڑا ابھارا ہے. اس کا جی بالکل، وہ اس کو جو برہنہ جسم دیکھ کے جب اس میں جانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو آپ نے بڑا ابھارنے کی کوشش کی ہے. پھر میروا گوٹھ میں وہ جو خاص طور پہ جو ریلیشنز ہیں، جیسے ادھیڑ عمر جو چچی کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ، اور اس طرح کی شمیم اور جو خیر النساء کے ساتھ اس کی جو راتوں کی رنگینیاں، اور پھر اس میں جب وہ ایکسٹریم پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو وہ بلی کا اس میں آپ ڈال کے جو ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سارے ادیبوں سے، مشرف عالم ذوقی سے بھی پوچھا ہے، دوسروں سے بھی پوچھا ہے، ان کے ہاں ابھی میں نے ابھی ایک انٹرویو کیا تھا ان کا شمائل احمد صاحب کا، تو شمر صاحب کا جی، تو یہ سب جو ہیں یہ اپنی تحریروں میں وہ تو خاص طور پہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ نے اس طرح اس کو استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو کچھ اس کے بارے میں وضاحت کریں گے؟ دراصل ہے کہ جنس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اردو جو فکشن ہے اس کی روایت کی سطح میں بات کروں گا تو منٹو صاحب اور عصمت سلطائی نے جو ہے وہ اپنے زمانے میں تمام جو ٹیبوز تھے انہوں نے توڑ دیے، وہ ختم کر دیے. اچھا، ان کے بعد ہم نے دیکھا کہ افسانے میں علامت آ گئی، تجرید آ گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ براہ راست زندگی کی پیشکش کہیں ہو گئی، گم ہو گئی. لیکن ایسے میں بھی جو ہے وہ ایک افسانہ نگار ہیں اردو کے، ضمیر الدین احمد، ان کا نام بہت کم لیتے ہیں لوگ، اور ان کی صرف 2 کتابیں ہیں، سوکھے ساون اور پہلی موت. ضمیر الدین احمد صاحب کے یہاں جو ہے وہ بہت ہی مطلب دبا سا، ہلکا سا جنس کا عمل ملتا ہے اور اچھا ہے بہت اچھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ مطلب انڈیا میں جو ہے وہ شمول صاحب کی بات کی آپ نے، تو وہ تو خیر اس حوالے سے خاصے بدنام بھی ہوئے اور مطلب
کا نام بھی ہے ظاہر ہے. دراصل ہے کہ جنس کو لکھتے ہوئے انسان کی شخصیت کے بہت سے ایسے روپ سامنے آتے ہیں جو کسی اور ذریعے سے مطلب سامنے آنا ان کا ممکن نہیں ہوتا. دیکھیں اور یہ ہے کہ جی دیکھیں بعض جیسے شاعروں نے بھی وہ کیا لکھا کہ بستر کی ایک شکن کی شریک تھی. تو یہ ایک بڑا مشہور و معروف ایک واقعہ ہے، ایک ڈپٹی کمشنر اور ان کی محبوبہ کے ریفرنس ہے، اور پھر انہوں نے، وہ شاعر بھی تھے تو انہوں نے جو یہ مصرع کہا تو یہ ایک مہذبانہ قسم کی ان کا اظہار ہے کہ جو کہہ بھی گئے اور نہیں بھی کہا، لیکن جب کھلم کھلا اس کا اظہار ہو تو وہ کچھ جنس کا اظہار کچھ ٹھیک نہیں لگتا میرے حساب سے. دراصل ہے کہ جو ہے کھل کے اظہار تو مطلب میرا نہیں خیال کہ منٹوں کے بعد اس سطح پر کوئی گیا ہے. اگرچہ کوشش تو کی لوگوں نے بہت سے نے، لیکن منٹوں کے پاس جو ہے وہ ایک ویژن بھی تو تھا، ایک انسان کے بارے میں اس کا ایک نظریہ بھی تو تھا، ایک درد بھی تو تھی، ایک غصہ بھی تو تھا. تو ان چیزوں کا بھی ہونا ضروری ہے. تو ہے کہ محض جنس مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ جب سماج کے ساتھ ملتی ہے، سماجی رویوں کے ساتھ آتی ہے تو پھر وہ مسئلہ بنتی ہے. اور چونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ گھٹن کا ماحول زیادہ رہا ہے، خاص طور سے جس وکیل میں رہا ہوں وہاں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی شدید گھٹن ہے. مطلب عورتوں کو چار دیواری میں بند کیا ہوا ہے، بکریوں کی طرح رکھا ہوا ہے. ان کو انسان سمجھنے تک کے لیے تیار نہیں ہے لوگ، اور ان کو مطلب کہ عجیب سی زندگی ان کو دی ہوئی ہے. تو ایسے میں جو ہے وہ ہم ہے کہ یہ سب دیکھ کر جو ہے وہ بہت عجیب لگا کہ یار کہ کیا ہے یہ، کیوں ہے ایسا. مطلب کہ ایک فطری چیز ہے. بلکہ مجھے تو یہاں تک محسوس ہوتا رہا رضا صاحب کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ مطلب جتنا بھی علاقہ ہمارا ہے، یہاں پر محبت نام کی شے وجود میں ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو دبایا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے. آزاد محبت کوئی اور چیز ہوتی ہے جناب. مطلب ہم جو ہے وہ ہے کہ جنسی حوث کو، جنسی چیز کو محبت کا نام دے لیتے ہیں. محبت تو جسم سے بلند ہونے کا نام ہے شاید، حقیقی محبت جو ہے وہ. لیکن ہم تو ابھی تک اپنے جسم کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکل نہیں پا رہے. اور سوسائٹی پوری ہماری جو ہے وہ جس طرح سے مطلب کہ سیاسی اظہار پر پابندی، جنسی اظہار پر پابندی، مطلب ہر طرح کی پابندیاں ہیں. تو ایسے میں پھر ہے کہ ایک آؤٹ ایسے میں برسٹ پھر ہوتا ہے. اظہار تو ہوتا ہے نا، لیکن مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اظہار آپ نے جس طرح کیا ہے، اظہار ذرا جو ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں ہونا چاہیے. میرا نقطہ نظر ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ پر جو ہے فحاشی کا الزام نہ لگے. آپ لکھیے، سیکس پہ لکھیے، یہ جو ہے ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن اس کو اس انداز میں، جیسے میں نے جو ابھی شعر کا ایک مصرع آپ کو پڑھا تھا، وہ سب کچھ کہہ جب بھی گیا ہے. اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے اور اس خاتون کے تعلقات کو بڑا واضح طور پہ کہ بستر کی ایک شکن کی شریک تھی، لیکن انہوں نے جو ہے جی ایک چیز ہے کہ آپ کوٹ کر رہے ہیں شعر کو. شعر میں آدمی بچ سکتا ہے، شاعری میں بچ سکتا ہے. فکشن میں آپ آئیں گے تو آپ نہیں بچ سکتے جناب. سوری ٹو سے، فکشن جو ہے وہ جزیات نگاری کا فن ہے. ڈیٹیلز اس میں آئیں گی، اس کے بغیر فکشن بنے گا ہی نہیں. اچھا چلیں اب آپ سے میں ایک وہ پوچھ لیتا ہوں کہ کسی
ہم اثر یا کسی سینئر یا کسی جونیئر سے کبھی آپ نے کمپٹیشن محسوس کیا کہ اس طرح کی کوئی کیفیت آپ کے ذہن میں ابھری کبھی؟ جناب کمپٹیشن تو نہیں کیا محسوس کبھی، مطلب کہ دوستوں سے بھی نہیں کیا. تھوڑا بہت ہوتا ہے، جیلیسی ایک ہوتی ہے کریٹو جیلیسی، کہ اگر ایک دوست نے بہت اچھی کہانی لکھی ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ اس سے اچھا لکھیں ہم. یہاں تک ہے بس، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور ہے بھی تو انسپریشن کی حد تک ہے. جیسے کہ حسن منظر صاحب کا ایک ناول ہے رنی وش کے بیٹے، وہ میں نے بربا کی راتیں لکھنے سے پہلے پڑھا تھا. تو حسن منظر صاحب کیونکہ حیدرآباد میں رہے ہیں، طویل عرصہ وہاں رہے ہیں وہ، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے. تو مطلب خواہش ہوئی کہ یار ایسا بھی لکھا جائے. تو ہے کہ انسپریشن ہوتی ہے لیکن رقابت نہیں ہوتی، وہ ایک طرح سے ہوتی ہے. مطلب کہ اچھا یہ بتائیے اگر کہ جو ہے یہ جو جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ڈرامہ بھی لکھا، اور تو آپ قاری کی پسند کو بھی کوئی ذہن میں رکھتے ہیں، یا پبلشر بھی آپ پہ کوئی دباؤ ڈالتا ہو، یا جو اس طرح کی سینسرشپ یا کوئی اس طرح کر کے آپ نے کچھ کبھی آپ نے دباؤ محسوس کیا اس قسم کا کہ مارکیٹ کے لحاظ سے یا کچھ جو ہے؟ دراصل ہے کہ جو ہے وہ لکھتے ہوئے جو ہے وہ مطلب فکشن لکھتے ہوئے میں دباؤ کو اتنا محسوس نہیں کرتا، بتاؤں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لگام میرے ہاتھ میں ہے اور میں ایک گھوڑے پہ سوار ہوں اور میں جہاں چاہوں ہے کہ جا سکتا ہوں. لیکن جو ڈرامہ ہے، ڈرامہ الگ چیز ہے. وہ ایک فرمائشی آئٹم ہے، اس میں ڈیمانڈ آتی ہے کہ جناب عورتوں کے لیے ڈرامہ بنتا ہے، گھر والیوں کے لیے بنتا ہے، جو عورتیں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بنتا ہے. تو اس میں تو پھر 100 طرح کی پابندیاں ہیں، بلکہ ہزاروں پابندیاں ہیں اس میں، کہ مطلب شادی کا سین بھی اگر ہے کہ دکھانا ہے تو اس طرح کے مطلب کہ دور دور سے ہی بس ہو جائے. وہ تو چونکہ دکھایا جا رہا ہے، اور چونکہ ہمارا میڈیا اتنا آزاد نہیں ہے، پابندیاں بہت زیادہ ہیں یہاں پر، اور دنیا جو ہے وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ ابھی شاید بہت اچھا یہ جو خواندگی میں ہے. آپ جو ہیں خود کو دوسرے لکھنے والوں سے مختلف سمجھتے ہیں، اور اگر مختلف سمجھتے ہیں تو کیسے؟ مطلب کہ اپنے انداز کی وجہ سے، اپنے موضوعات کی وجہ سے، اپنے لوکیل کی وجہ سے، کہ میرے پاس ایک اپنا لوکیل ہے جسے میں بیان کر سکتا ہوں، جسے کسی اور نے بیان نہیں کیا، کوئی اور اس لوکیل پہ گیا ہی نہیں. تو جو ہے وہ میں جو ہے وہ چیزوں کو لوکیل کے ساتھ جوڑ کے مطلب بناتا ہوں، کردار بھی ایسے بنتے ہیں. بہت شکریہ رفاقت بھائی کہ آپ نے ہمیں ادبستان کے پروگرام روبرو کو اپنا وقت دیا، اس میں شامل ہوئے. صاحب آپ کا بھی شکریہ بہت بہت کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ یہ موقع دیا اظہار کا، اور میں آپ کا تھینک یو سو مچ. تھینک یو.